یہ جو مبارک اور مقدس مہینہ جو رمضان کا آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، جو اللہ والے ہوا کرتے تھے، جو ایمان والے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو ایمان والے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان اللہ والوں پر جب یہ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ آتا تو وہ 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، اور پھر 1 مہینہ خوب عبادت کرتے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ آیا تو شد میضر وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے تھے، عبادت خوب کیا کرتے تھے. اور صحابہ کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور خود دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ ہمیں خوب برکت دیجیے اور رمضان کے مقدس اور مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دیجیے. تو رمضان کا مہینہ اسی لیے ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم اس میں خوب عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کریں. اور رمضان ہمارے اوپر اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارے اندر انکساری آئے، تواضع آئے، عاجزی آئے، ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بنے، ہمارا رشتہ اللہ سے خوب مضبوط ہو. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقصد کو، اس کے ایم کو، اس کے ٹارگٹ کو اللہ نے بیان کیا کہ میرے بندو، میں تمہیں بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر میں تم سے کیا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقدس اور مبارک مہینے کے اس مقصد کو بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا، اور یہ مت سمجھو کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض ہے. كما كتب على الذين من قبلكم، ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری، قوم نوح گزری، قوم ابراہیم گزری، قوم موسیٰ گزری، قوم عیسیٰ گزری، اور جتنی بھی قومیں گزری، ہر ایک کے اوپر اللہ نے کسی نہ کسی شکل کے اندر روزے کو فرض کیا. اسی تورات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا کہ 40 دن کے روزے رکھا رہا. اسی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے معاشرے کے اندر بھی بھرت اور اپاس کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی شکل میں روزے رکھتے ہیں. پھر روزے کا مقصد کیا ہے، اس فاسٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، تمہارے اندر انکساری آئے، تمہارے اندر عاجزی آئے، تمہارے اندر غریبوں کو کھانا کھلانے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، یتیموں کو دینے کا جذبہ پیدا ہو، مسکینوں کو دینے کو پیدا ہو، جو لوگ پریشان حال تم کو دینے والے بنو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو. اور ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقصد بیان کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو جب پیدا فرمایا، اور جب انسانیت کو بنایا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مقصد کو بیان کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، ہم نے تم کو بنایا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے سب کو بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. رمضان کے بعد بقرعید آئے گی، اس کا کیا مقصد؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہاری ہڈی پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے تم سے تقوی چاہتے ہیں، پرہیزگاری چاہتے ہیں۔ لمسجد اسست علی التقوی، مسجدیں کیوں بنتی ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں، دور دراز سفر پر جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور تقوی وہ عبادت ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ وہ عبادت ہے کہ انسان تنہائی کے اندر رہ کر بھی برے کام کو نہیں کرتا، پرہیز کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، حضرت کعب سے پوچھا کہ کعب مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ کعب نے فرمایا کہ مومنین، آپ کبھی خاردار درخت سے کبھی گزرے ہیں؟ انسان کس طرح اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا کر، درختوں سے بچا کر، کانٹوں سے بچا کس طرح بھی نکلتا ہے، بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں رہ کر گناہوں سے بچتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے، غیبت سے بچتے ہوئے، چوری سے بچتے ہوئے، کسی پر غلط الزام لگانے سے بچتے ہوئے اور خیانت سے بچتے ہوئے، تمام گناہوں سے انسان دنیا بچتے بچاتے دنیا سے پاک ہو جائے۔ اسی کسی ایک عربی کے شاعر نے کہا، لا تحقرن الذنوب صغیر فإن الجبال من الحصى، کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ جو بنتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ نکلے تو چل چلاتی دھوپ کے اندر، تیز دھوپ کے اندر، انہوں نے پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، ایک نوجوان بچہ ہے، بکریوں کو ریوڑ کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچوں کو آواز دی، یا بنیا، اے میرے بیٹے ذرا۔ اس بچے کا امتحان لیا اور کہا کہ بیٹے دیکھ، ہم سفر پہ نکلے ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، تمہارے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، ایک بکری ہم کو دے دو، اس کے بدلے تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ساتھ میں تمہیں گوشت بھی دیں گے، تم بھی کھانا، ہم بھی کھائیں گے۔ اس جنگل کے اندر، اس دو پہاڑی کے درمیان اس بچے جواب دیا کہ چاچا جان، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیے ایک بکری کھا گیا، تمہارے مالک کو کیا معلوم پڑے گا کس نے کھایا، کہ بھیڑیے نے کھایا کہ تم نے کھایا کہ ہم نے کیا، کس کو کیا معلوم پڑے گا۔ اس بچے نے جواب دیا کہ چاچا جان، میں اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ بکری کس نے کھایا، کہ بکری میں نے کھائی کہ بکری بھیڑ نے کھائی۔ یہ تقوی، یہ ڈر، یہ اللہ کا خوف۔ تو رمضان کا مقصد، اس روزے کا مقصد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سارے پروسیس سے گزارتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم خیانت سے بچیں، ہم دھوکے بازی سے بچیں، ہم گالی سے بچیں، ہمارے زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارا پیر، ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔